کیا آپ اپنے آپ کو اپنے خون کو اس سے زیادہ گھوٹتے ہوئے پاتے ہیں جو آپ کو چاہیے، یہاں تک کہ صبح کے اوائل میں بھی؟ شاید آپ نے غلطی سے زیادہ کریڈٹ کارڈ حاصل کر لیا ہے کیونکہ آپ کے پاس یادداشتوں کا ایک پورا ذخیرہ ہونا تھا، یا یہ آپ کا انتہائی آخری سگریٹ ہے جو کہ 15ویں بار ہے۔ لت کے ارد گرد ایک بہت بڑا بدنما داغ ہے جو آپ طور پر منشیات اور الکحل پر مرکوز ہوتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ علتیں کئی شکلوں میں آتی ہیں اور وہ بہت سے لوگوں کو مختلف طریقوں سے متاثر کرتی ہیں۔ دوسری چیزوں کے عادی ہونے کے قابل ہونے کے لیے آپ کو شراب یا منشیات کی لت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ نشہ کئی وجوہات سے پیدا ہو سکتا ہے، لیکن ان میں سے نمبر 1 خوف ہے، گم ہونے کا خوف ہے، یا وقت گزرنے کے بعد اس طرح کے رویوں میں واپس آنے کا خوف ہے۔ یہ جائز خوف ہے، تاہم انہیں آپ کی زندگی پر حکمرانی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنا خیال رکھیں اور خوف سے اپنے آپ کو بچائیں۔ ہپنوتھراپی ان لوگوں کے لیے کارگر ثابت ہو سکتی ہے جو نشہ آور رویوں اور مادے کے غلط استعمال کے اثرات کا تجربہ کرتے ہیں، کیونکہ انحصار کا تعلق لاشعوری وجوہات اور ڈرائیورز سے بہت زیادہ ہے۔ یہ آپ کو چھوڑنے کے خوف کے پیچھے بنیادی وجوہات کو حل کرنے میں بھی مدد کر سکتا ہے، یا جو آپ کو اس خوف کو جاری رکھنے پر مجبور کرتی ہے۔ اسے پڑھ کر آپ نے کامیابی کے ساتھ چھوڑنے کا پہلا بڑا قدم اٹھایا ہے، اور میں بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے پایا۔ ان سب سے اوپر 7 لت کے بارے میں جانے 35 علامات کو چیک کر سکتے ہیں جو اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ سیشن آپ کو ٹھیک کرنے میں مدد بھی اوورکم کرتا ہے۔ 7 ایڈکشنز صورتحال جو ہوتی ہے انسان کے ساتھ، جو لت پڑ جاتی ہے انسان کو، 7 چیزیں ہیں جس کو ہپنوتھراپی یا ہپنوسس کے تھرو ہم اوورکم کر سکتے ہیں۔ نمبر 1 فوڈ ہے۔ فوڈ میں بھی انسان بہت جذباتی ہو جاتا ہے، کھانا زیادہ کھا لیتا ہے، غیر ضروری چیزیں کھاتا پیتا رہتا ہے، جس سے اس میں موٹاپا آتا ہے، اس کی صحت خراب ہوتی ہے، لاپرواہی کرتا ہے وہ۔ تو اس میں بھی ہم ہپنوتھراپی سب کانشیس مائنڈ میں جا کے چینجز لاتے ہیں اور اس کو یاد دلاتے ہیں کہ آپ نے صحت مند کھانا کھانا ہے، ہیلتھی کھانا کھانا ہے، اپنی صحت کا خیال رکھنا ہے اور اس طرح سے اپنے آپ کو ضائع ہونے سے بچانا ہے۔ نمبر 2 ہے گیملنگ۔ گیملنگ بھی ایک بہت بڑی اور خطرناک لت ہے جس میں جوا کھیلتے ہیں، انسان شرطیں لگاتا ہے اور نمبرز کے پیچھے بھاگتا ہے، تو اس سے بھی اس کے بہت بری حالت ہو جاتی ہے، کنڈیشن ہو جاتی ہے اور وہ بہت ڈپریشن میں چلا جاتا ہے۔ تو اس سچویشن میں بھی ہم اس کو ہیلپ کرتے ہیں، اس کے سب کانشیس مائنڈ میں جا کے پازیٹیو جو ہیں یادداشتیں ہیں، پازیٹیو مطلب سجیشن دیتے ہیں تاکہ اس میں ایک نکھار آئے، اس کی زندگی میں سکون آئے۔ نمبر 3 ہے الکحل۔ اب سٹریس، پرابلمز، ایشوز میں ڈوب جانا اور شراب نوشی شروع کر دینا، یہ بھی ایک بہت بری عادت ہے۔ اس کو بھی ہم کنٹرول کرتے ہیں اور اس پہ بھی جا کے ہم ورکنگ کرتے ہیں اور کلائنٹ کے ساتھ کام کرتے ہیں، اور تاکہ اس کو ان پرابلم سے ہم نکال سکیں اور اس کے سب کانشیس مائنڈ میں جا کے ایک چینجز، اچھی مثبت چینجز لا سکیں تاکہ وہ اس الکحل جیسی بری عادتوں سے، لت سے بچ سکے۔ ڈرگس، یہ تو بہت ہی خطرناک ہے۔ الکحل کے بعد ڈرگس بھی آتی ہیں، ڈرگس بھی بہت خطرناک ہے۔ اس میں انسان تو اپنا بالکل، جیسے الکحل شراب میں کھو دیتا ہے تو ڈرگس میں تو بالکل ہی ٹن ہو جاتا ہے۔ تو ڈرگس سے بھی بچانا ہے انسانیت کو، ہمیں ان کی ہیلپ کرنی ہے لوگوں کی، اور ان کو بتانا ہے کہ ان کی سب کانشیس مائنڈ میں جا کے ان کو دوبارہ سے پازیٹیو سجیشنز کے تھرو اور ان کے ساتھ ٹائم لگانے کے بعد ان کو یاد کرانا ہے کہ بھئی آپ نے یہ کام نہیں کرنا اور اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچانا ہے، دور رکھنا ہے تاکہ آپ ایک ہیلتھی، فل آف لائف اور ان سکون والی زندگی گزار سکیں۔ اسموکنگ سے بھی ہم نے انسان کی جان چھڑانی ہے۔ یہ ہمارا 5واں رکن ہے لت کا، ایڈکشنز کا۔ اس میں بھی ہم نے لوگوں کی مدد کرنی ہے کہ کس طرح سے وہ اسموکنگ چھوڑ سکتے ہیں۔ نمبر آف پیکٹس سے جان چھڑانی ہے، پھر سگریٹ سے، پھر اینڈ میں بالکل ختم کروا دینا ہے۔ تو یہ بھی ہم اس کے سب کانشیس، ڈیفینیٹلی سب کانشیس جو لاشعوری دماغ ہوتا ہے اس میں جا کے ہم نے پازیٹیو اور مثبت سجیشنز، ایڈوائسز کرنی ہے تاکہ وہ اس کو چھوڑ دے اور اس سے باز رہے۔ اس کو اس کی خرابیاں بتانی ہے، اس کے نقصانات بھی بتانے ہیں اس کو کہ اس سے کیا نقصانات ہوتے ہیں، اس کے سامنے سٹوریز شیئر کرنی ہے، اس کو اعتماد میں لینا ہے اور اس سے جان چھڑانی ہے۔ شاپنگ ایک بہت گندی لت ہوتی ہے جو ایک دفعہ چاہے وہ عورت ہو مرد ہو،
کسی میں بھی ہو سکتی ہے. تو بلا وجہ لوگ شاپنگ مالز میں جا کے غیر ضروری چیزیں بائی کر لیتے ہیں جن کی ان کی زندگی میں کوئی ضرورت ہی نہیں ہوتی, اور پھر بعد میں پچھتاتے ہیں اور اپنی صحت خراب کر بیٹھتے ہیں اور ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں کہ ہم نے کیا کر دیا. تو اس سے بھی ان کی جان چھڑانی ہے, اس پہ بھی ورکنگ کرنی ہے کہ آپ نے جب مالز ایسی جگہ پہ ایک تو جانا ہے, ضرورت کے وقت جانا ہے, اور جانا ہے تو پھر آپ نے شاپنگ سے بچنا ہے. شاپنگ نہیں کرنی ہے اور آپ نے دماغ کھول کے سوچ سمجھ کے چیز لینی ہے. اسکرین ٹائم سوشل میڈیا پہ, کمپیوٹر پہ, ویب سائٹ پہ, یوٹیوب پہ, کہیں بھی آپ لوگ اسکرین ٹائم بہت یوز کرتے ہیں. تو یہ بھی ایک ایڈکشنس میں آتی ہے اور یہ 7 نمبر ہے اس میں, اور اس سے بھی بچانا ہے. خاص کر ہماری نیو جنریشن بچے ہیں جو ہیں وہ سارا دن اپنے آپ موبائل, لیپ ٹاپ نہیں, موبائل اور ٹیبس کو لے کے بیٹھے رہتے ہیں. کوئی گیم کھیل رہا ہوتا ہے, کوئی کچھ کر رہا ہوتا ہے, کوئی گیملنگ والی گیم کھیل رہا ہوتا ہے, کوئی فلاں مووی دیکھ رہا ہوتا ہے, کوئی شو دیکھ رہا ہوتا ہے, اور وقت کا ضائع کر رہا ہوتا ہے اور پروڈکٹیو کام ہو نہیں رہا ہوتا, اور نہ اس کی صحت پہ کوئی اچھا اثر پڑ رہا ہوتا ہے. اس سے یہ ہوتا ہے نہ وہ ایکسرسائز کرتا ہے نہ کچھ کرتا ہے, ڈم ہو جاتا ہے اور پیٹ باہر نکل آتا ہے. بڑا آدمی ہے, پیٹ باہر آ جاتا ہے, چھوٹا ہے تو بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں, بڑوں میں بھی ہو جاتی ہیں. تو اس چیز سے ہم نے اس کو روکنا ہے, اس کو پروڈکٹیو بنانا ہے, ایک ہیلتھی لائف اس کو پرووائڈ کرنی ہے, اور یہ پازیٹیو سجیشنز جو ہے ہم نے سب کانشیس مائنڈ میں اس کو پٹ کرنی ہے. تو اس طرح سے ہم ان 7 جو ہیں لگ بھگ ایڈکشنز کو ہیپنو تھراپی کے ذریعے سے اوور کم کرنی ہے. تو یہ بہت ضروری ہے تاکہ ہماری زندگیوں میں سکون اور پروڈکٹیو اور مثبت سوچ کے ساتھ ہم گرو کر سکیں اور ایک معاشرے میں ایک اچھا شہری بن کے سامنے آ سکیں. آئی ہوپ کہ آپ کو ان چیزوں سے افاقہ ہوا ہوگا, آپ کو پتہ چلا ہوگا ہپنو تھراپی کس طرح سے کام کرتا ہے, اور یہ جو ذہن سے, دماغ سے تعلق رکھتی کچھ بیماریاں یا کچھ مسئلے ہیں ان کو ڈیل کرتا ہے اور ان پہ پازیٹیو رزلٹ لے کے آتا ہے اور لوگوں کی زندگیوں میں نکھار لے کے آتا ہے. تو آپ کو اندازہ ہوا ہوگا کہ ہپنو تھراپی کوئی معمولی چیز نہیں ہے, ٹریٹمنٹ کا طریقہ کار معمولی نہیں ہے, اس کی اپنی ایک افادیت ہے اور اپنی ایک جگہ ہے. آئی ہوپ اس سے آپ کو انفارمیشن میں اضافہ ہوگا. نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ نگہبان. اور پلیز میرا چینل ضرور سبسکرائب کریں, لائک کریں, شیئر کریں اور بیل آئکن میں ضرور کلک کریں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز کو آپ کو بر وقت نوٹیفیکیشن ان کا مل سکے. تھینک یو سو مچ. جزاک اللہ خیر. اللہ حافظ.